السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پہلا پارہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے، اور آج دوسرے پارے کی انشاءاللہ پہلی آیت ہم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے آیت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے جس پر وہ اب تک تھے؟ آپ فرمائیے اللہ ہی کا ہے، مشرق بھی اور مغرب بھی، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف۔ سیقول اب کہیں گے السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا ہے ان کو، عن قبلتہم انہیں اپنے قبلے سے، التی جس، کانوا وہ تھے، علیہا جس پر وہ تھے۔ کل آپ فرما دیجئے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، للہ اللہ ہی کا ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی کی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا یعنی سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں پہ کنز الایمان کا ترجمہ بھی ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ جانیں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیتوں میں یہود کے ان اعتراض کا ذکر تھا جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اور مسلمانوں پر تھے۔ اب ان کے اس اعتراض کا ذکر ہے جو انہوں نے اسلام پر کیا، اس کے نہایت نفیس جوابات دیے جا رہے ہیں۔ دوسرا تعلق، اب تک دستور یہ تھا کہ کفار نے اعتراض کیا اور قرآن کریم نے جواب دیا۔ اب ان کے اعتراض سے پہلے ہی مسلمانوں کو جواب کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کفار یہ اعتراض کریں گے اور تم ان کے یہ جوابات دے دینا۔ تیسرا تعلق، اس سے پہلے اہل کتاب کی چند بے وقوفیوں کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے بزرگوں کی نیکیوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ اب ان کی ایک بڑی بے وقوفی کا ذکر ہے کہ وہ اس تبدیلی قبلہ پر اعتراض کرتے ہیں جو اسلام کی حقانیت پر کھلی ہوئی دلیل ہے۔ شان نزول تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ یہ آیت یہود یا مشرکین مکہ یا منافقین یا ان سب کے جواب میں نازل ہوئی ہے جن کو تبدیلی قبلہ پر اعتراض تھا اور جنہیں یہ تبدیلی ناگوار تھی، ناپسند تھی۔ اس سے قبل پہلے پارہ کے اواخر میں بتایا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے دعا فرمائی گئی۔ اب جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
سرور کائنات بن کر تشریف لے آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے کعبۃ اللہ کو قبلہ نماز بنا دیا۔ تب یہود اور منافقین اس پر بہت چیں بجبیں ہوئے اور معترض ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ عنقریب کچھ بے وقوف لوگ مسلمانوں پر اعتراض کریں گے اور انہیں کس چیز نے ان کے پہلے قبلے سے پھیر دیا ہے یہ اعتراض ہوگا، حالانکہ انہیں اللہ نے پھیرا ہے اور اللہ کسی خاص جہت میں مقید نہیں ہے۔ مشرق و مغرب سمت سب جہتیں اللہ کی ہیں، وہ جدھر چاہے مومنوں کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یاد رہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبۃ اللہ ہی قبلہ نماز رہا، پھر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رہا۔ پھر بعثت نبوی کے بعد جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شب معراج 5 نمازیں فرض ہوئیں تو آپ کو بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ تاہم جب تک آپ مکہ میں رہے، بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جہاں دونوں قبلے یعنی بیت المقدس اور کعبہ شریف جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ پھر جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ حکم الہی کے مطابق نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ ایسے میں کعبہ شریف آپ کی پشت پر آ جاتا تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ میں بیت المقدس جانب شمال ہے اور کعبہ شریف جانب جنوب ہے۔ تب آپ کے قلب مبارک میں کعبۃ اللہ کے قبلہ نماز بنائے جانے کا اشتیاق بڑھ گیا اور آپ نماز پڑھتے ہوئے کئی بار آسمان کی طرف رخ کر لیتے تاکہ آپ کے لیے تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہو، جیسا کہ آگے آیت جو ہے وہ دیگر آیات میں آگے انشاءاللہ آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے۔ اس کیفیت میں 16 ماہ گزر گئے۔ آخر ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز حکم آیا کہ آپ اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف یعنی شمال سے جنوب اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا۔ صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے ادھر ہی پھر گئے۔ روایات کے مطابق یہ تحویل قبلہ مسجد بنی سلمہ میں ہوئی، جسے آج مسجد قبلتین کہتے ہیں، اور تحویل قبلہ کی خبر اہل قبلہ کو اگلے دن نماز فجر کے دوران ملی۔ کسی نے آواز دے کر کہا، لوگوں گزشتہ رات قرآن اترا ہے اور قبلہ بدل گیا ہے، تو وہ لوگ نماز ہی میں کعبے کو پھر گئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار پر اعتراض بے وقوفوں کا کام ہے، یہ چیز اسی آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اس سے یہ پتہ چلا جب منافقین و یہود نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر اعتراض کیا تو اللہ نے انہیں بے وقوف کہا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، کہ صحابہ کرام کو برا کہنے والے بے وقوف ہیں، اور صحابہ کرام کو برا کہنے والے بلا شک و شبہ بے وقوف ہیں اور یقیناً ہیں۔ اگر ان میں کچھ بھی سمجھداری اور عقل مندی ہوتی تو وہ ان لوگوں کو برا نہ کہتے جن کی محنتوں کے صدقے آج ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ اور یہ انسان کی عظیم بدبختی ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بن کر اپنے محسنین کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں، اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو نماز میں جدھر دل مطمئن ہو ادھر ہی رخ کر لیا جائے۔ یہ کل للہ المشرق والمغرب، پتہ چلا اگر کسی جگہ نمازی کو قبلہ معلوم نہ ہو تو جدھر اس کا دل مطمئن ہو، زیادہ گمان ہو، ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ سب مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے۔
اور ایک جگہ پیچھے بارے میں فرمایا تھا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جہاں تم چاہو اس طرف اپنا رخ پھیر لو، وہاں ہی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، وہاں ہی اللہ تعالیٰ کو تم پالو گے۔ تو اس کے تحت جو ہے یہ تفصیلی گفتگو کی تھی کہ جب انسان قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر نہ ہو، جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھی جا سکے پڑھنا جائز ہے، اور جب قبلہ معلوم ہی نہ ہو تو پھر بطریق اولا جائز ہے، جدھر دل مطمئن ہو ادھر نماز پڑھ لی جائے۔ ایک اور چیز بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ لائق حجت ہے۔ حدیث بخاری کے مطابق اہل قباء کو ایک شخص نے جا کر بتایا کہ قبلہ بدل گیا ہے، انہوں نے اسی خبر پر اپنا رخ بدل لیا، معلوم ہوا کہ ایک آدمی کی خبر صحیح حجت ہے جس سے احکام جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ سے چند چیزیں اور بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ قبلہ اور تبدیلی قبلہ کی حکمتیں کیا ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی اور تفسیر نعیمی سے چند جو ہے وہ حکمتیں بیان کریں گے۔ قبلہ مقرر کرنے اور تبدیلی کرنے کی حکمتیں بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ نماز کے لیے قبلہ مقرر کرنے میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان میں قوت عقلیہ بھی ہے اور قوت خیالیہ بھی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اسی لیے کوئی عقلی بات سمجھاتے وقت کوئی خیالی صورت سامنے رکھ لی جاتی ہے تاکہ عقلی معنی جلد سمجھ میں آ جائیں۔ اب عقلیدس والے مثلث مربع کے خطوط کھینچر ضلع اور زاویہ وغیرہ سمجھاتے ہیں، علم حیت والے قرآ سامنے رکھ کر آسمانی خطوط، معدل النہار اور منقط البروج وغیرہ بتاتے ہیں، اور رعایا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے عرض و معروض کرتی ہے تاکہ خیال نہ بٹے۔ جب رب کے بندے اس کی عبادت کریں تو چونکہ وہ سامنے ہونے اور دنیا میں نظر آنے سے پاک ہے تو چاہیے تھا کہ خیال جمانے کے لیے کسی طرف منہ کر لیا جائے، تو اسی جہت کا نام جو ہے وہ قبلہ ہے۔ دوسری حکمت، نماز میں دل کی حاضری ضروری ہے اور یہ سکون سے حاصل ہوگی، اور سکون جب ہی حاصل ہوگا کہ کسی طرف دھیان نہ ہو، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ایک ہی طرف رخ رہے، اسی طرف کا نام جو ہے وہ قبلہ ہے۔ تیسری حکمت، مسلمانوں میں اتفاق و محبت رب کی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہر شخص علیحدہ جہت پر نماز پڑھے تو اختلاف ظاہر ہوگا۔ ضروری تھا کہ ایک اللہ کے بندے، ایک نبی کے امتی، ایک کتاب کو ماننے والے ایک ہی طرف نماز پڑھیں تاکہ ظاہری اتفاق سے دلی اور روحانی اتفاق بھی پیدا ہو۔ چوتھی حکمت، بعض جگہ بعض سے افضل ہیں جس سے لوگ فیض پاتے ہیں۔ قبلہ زمین کے دوسرے تمام حصوں سے بہتر ہے، جہاں رب کی خاص تجلی انوار، اللہ کے رب خالق کائنات، اللہ تعالیٰ کی انوار کی تجلیاں وہاں پہ اترتی ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے میں انوار الہی حاصل ہوں گے، اس وجہ سے ہم قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں۔ اب تبدیلی قبلے کی چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا لقب نبی القبلتین ہے، یعنی دو قبلوں والے پیغمبر۔ تو گزشتہ پیغمبروں نے بھی خبر دی تھی کہ نبی آخر الزمان نبی الحرمین امام القبلتین ہوں گے، یعنی ان کی ایک حرم یعنی مکہ میں تو پیدائش ہوگی، اور دوسرے حرم یعنی مدینہ طیبہ میں رہائش و وفات، اور ان کی ابتدا تک قبلہ یعنی بیت المقدس پر ہوگی، اور انتہا دوسرے قبلہ یعنی کعبہ پر یہ تبدیلی ہوگی، اور یہ آپ نبی آخر الزمان جو ہے وہ ہونے کی علامت ہوگی۔ دوسری حکمت، بعض پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور بعد نے کعبہ کی طرف، تو حضور علیہ السلام میں سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی کمالات ہیں، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ دونوں طرف نماز پڑھیں۔ تیسری حکمت، قبلے سے حضور علیہ السلام کی عظمت نہیں بلکہ حضور علیہ السلام سے قبلے کی عزت ہے۔ مرضی الہی یہ تھی کہ دونوں قبلوں کو حضور علیہ السلام کے سجدوں سے جو ہے وہ عزت دی جائے، اس لیے حضور علیہ السلام کو کعبہ میں بھی امام بنایا گیا، اور معراج کی رات بیت المقدس میں بھی آپ کو امام چنا گیا۔ چوتھی حکمت، یہود و عیسائی مشرق یا مغرب پر اڑے
جو ہے وہ اڑ گئے تھے، اس تبدیلی سے پتہ لگا کہ مسلمان کسی سمت کے پجاری نہیں ہیں بلکہ رب کے عابد ہیں کہ اس کے حکم پر اس کے فرمان پر جھک جاتے ہیں۔ پانچویں حکمت یہ پتہ چلی کہ تبدیلی قبلے سے عزت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے کہ انہی کی خواہش سے کعبہ قبلہ بنا، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اور کعبہ معظمہ کے خصوصیات بھی آپ کے سامنے چند جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ کعبہ شریف چند وجہ سے بیت المقدس سے افضل ہے۔ نمبر 1، تعمیر ابراہیمی ہے یہ، بلکہ تعمیر دیگر انبیاء بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کی تعمیر کی ہے، اور بیت المقدس جنات کی تعمیر ہے، اور اس کی زیادہ تحقیقات ان اول بیت کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گی۔ دوسرا یہ کہ بیت اللہ یہ کعبہ ہے، مسلمان عباد اللہ ہیں یعنی اللہ کے بندے ہیں، اور نماز عباد اللہ ہے، تو ان کے پیغمبر حبیب اللہ ہیں، اور ان کا قرآن کلام اللہ ہے۔ تو گویا جب اللہ کے بندے رسول اللہ کے فرمان سے اللہ کی عبادت میں کلام الہی پڑھیں تو بیت اللہ کو منہ کر لیں، تاکہ اتنی نسبتوں سے ان کا دل اللہ کی طرف جو ہے وہ لگا رہے۔ تیسرا یہ کہ مشرق مطلع انوار ہے کہ ادھر سے سورج نکلتا ہے، اور مکہ معظمہ مطلع سید الانوار یعنی جائے ولادت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تاکہ مشرق کے نماز میں ادھر جو ہے وہ منہ نہ کیا جائے بلکہ ادھر کیا جائے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، جس علاقے میں۔ چوتھا یہ کہ کعبہ معظمہ وسط زمین میں ہے، تو چاہیے کہ نماز میں ادھر ہی منہ ہوتا تاکہ معلوم ہو کہ مسلمان امت وسط یعنی درمیانی امت ہیں۔ پانچواں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب اور کعبہ معظمہ حضور کا محبوب، لہٰذا کعبہ رب کا محبوب، تو چاہیے کہ نماز اس کی طرف ہو تاکہ ہمیں بھی محبوبیت ملے۔ نیز رب نے دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کیا، فرمایا قبلۃ ترضاھا، کہ یعنی یہ قبلہ وہ ہے کہ جس کو آپ پسند فرمائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ارضاھا، قبلہ وہ ہے کہ جس کو ہم نے پسند کیا۔ اور آخرت کے متعلق فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک اور اشارہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے دنیا اتنی کم پڑ گئی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بھی ساتھ ملایا، اور آخرت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کرتے جائیں گے۔ چھٹا یہ کہ اخیر پارہ یعنی الف لام میں معلوم ہوا تھا کہ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنا ہے، طور سینا، طور زیتا، جودی، لبنان اور ہرا وغیرہ۔ گویا جو ادھر نماز پڑھے یا کعبہ کا حج کرے، وہ اگر گناہوں کے پہاڑ بھی لے کر آئے تو سب اس کے جو ہے گناہوں کے پہاڑ ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے۔ ساتواں یہ کہ کعبہ معظمہ کی زمین ساری زمین کی اصل ہے، کہ اسی جگہ زمین کا جاگ پیدا ہوا اور اس سے زمین پھیلی۔ نیز انسان کی بھی اصل ہے کہ اسی جگہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو ہے وہ خشک کیا گیا، اور چاہیے کہ نماز میں اپنے اصل مبدا کی طرف رخ ہوتا کہ دل کو رخ اصل جو ہے وہ خالق کی طرف ہے۔ آٹھواں یہ کہ یہ روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ تم خوشی سے یا جو ہے وہ ناخوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرو، اللہ کا حکم مانو، تو جس جگہ سے سب سے پہلے آواز لبیک کی آئی تھی وہ کعبہ والی جگہ تھی، اور وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا، اس وجہ سے اس کو کعبہ بنا دیا گیا۔ نامی یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کا حج کبھی بھی نہیں ہوا، اور حج ہمیشہ سے کعبہ ہی کا ہوا ہے، تو بہتر تھا کہ مسلمانوں کا حج اور نماز ایک ہی جگہ پہ ہو اور ایک ہی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جائیں۔ اب اس آیہ مبارکہ سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بڑا بے وقوف وہ ہے جو دینی باتوں پر اعتراض کرے، اگرچہ دنیاوی کاروبار میں بڑا ماہر ہو۔ دیکھیں کہ رب نے تبدیلی قبلہ پر اعتراض کرنے والوں کو سفہا یعنی بے وقوف کہا، بے عقل کہا، پاگل کہا، حالانکہ وہ دنیا میں عقل مند مانے جاتے تھے، کیونکہ جب مال برباد کرنے والے بے وقوف کہلاتے ہیں تو اعمال بلکہ عمر اور ایمان کی دولت برباد کرنے والے کیوں نہ بے وقوف کہلائے جائیں۔ دوسرا فائدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کے محبوب ہیں کہ رب انہیں دشمنوں کے مقابل جوابات سکھاتا ہے۔ تیسرا فائدہ، جن اہم کاموں پر مخالفین کے سخت اعتراضات پڑے ان کا اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دے دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات
ببرکات خود ہی جو ہے وہ وحی کا انتظار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ان کے سوالوں کا یا ان کے اعتراضات کا جو ہے وہ جواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسرے پارے کی یہ پہلی آیت صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔